وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما ویڈیو نہیں ہو رہا ہے، آڈیو کر رہا ہوں، ویڈیو کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد حمد پیش کرنے کے لیے جسے شاعری کی آبرو سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے آپ اوریجنل شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، اصناف شاعری میں صنف حمد و مناجات کا ایک عظیم اعلیٰ وارفع اور محتم بشان مقام ہے، جس میں قدرت خداوندی کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا بالغانہ اظہار و اقرار کیا جاتا ہے۔ تو آئیے بارگاہ رب العالمین میں نذرانہ ایمان و یقین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ایک ایسے حامد رب خوش کلام مترنم کو کہ جن کی آواز میں دلکشی اور جن کی لب و لہجے میں جاذبیت اور ایک کشش ہے، جس سے میری مراد حافظ محمد علی عمر گلبرگہ موصوف تشریف لا کر حمدیہ کلام پاک پیش کروائیں۔ السلام علیکم ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت ہی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت ہی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ آڈیو ہو رہا ہے، کتاب تو آپ پر واٹس ایپ کیا ہے کہ آڈیو ہو رہا ہے، بندوں سے پیار کتنا، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، اے اس کے بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کہ خیر و شر کی وہ
کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے. وہ مالک رزق ہر نفس میں کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. وہ مالک رزق ہر نفس میں کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو حسن و خوبی چلا رہا ہے. جو آدم سے کیا تھا اسے تم نے بلا دیا ہے. جو آدم سے کیا تھا اسے تم نے بلا دیا ہے. مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے. مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے. بلا ہے دارین کی صدا جو اذان ہر روز گونجتی ہے. بلا ہے دارین کی صدا جو اذان ہر روز گونجتی ہے. اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے. اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے. نظام جس کائنات کا تو حسن و خوبی چلا رہا ہے. عمر توبہ کا وقت کم ہے عطائے تم اپنے بخش والو. عمر توبہ کا وقت کم ہے عطائے تم اپنے بخش والو. بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے. بہت ہے یوم حساب سنگین جو کہ نزدیک آ رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک تو اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو حسن و خوبی چلا رہا ہے. خالق کائنات کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق وہ ذات ہیں جن کے چشمہ حیات سے اس گلشن انسانیت نے زندگی پائی اور جن کے وجود مسعود کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا اور سنوارا اور بچھایا گیا. تو آئیے اس ذات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ایک ایسے مداح رسول کو کہ جن کی آواز سننے کے لیے جانے والا شخص بھی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور جن کی کلام میں ایک ایسی جادوئیت ہے کہ جس سے دل مچلنے لگتا ہے اور آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، جس سے میری مراد ہے حافظ محمد موسیٰ بیلگاوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کوئی نبی سے آ نہ سکے ہم
رہی نا جنت ہم کو، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی کوئی نبی سے آنا سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، بولو ہے جبریل کے ان کی کیوں کر تلیا چومی بولو ہے جبریل کے ان کی کیوں کر تلیا چومی تو کہنے لگے جبریل کے ان کی، کہنے لگے جبریل کے ان کی، عظمت ہی کچھ ایسی تھی، کہنے لگے جبریل کے ان کی، عظمت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہیں ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہیں ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، کیوں عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت
میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے لکیروں میں دیکھا کیوں نہ فرشتے پیارے سے ملتے کیوں نہ فرشتے پیارے سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی کیوں نہ فرشتے پیارے سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی کوئے نبی سے آنا سکے ہم کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی نعت پاک کے بعد قبل اس کے کہ ہم ہمارے مہمان خصوصی کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضری دے کر ملفوظات عالیہ کی درخواست کریں ایک مرتبہ پھر اس روح پرور اجتماع کی فضا کو تلاوت کلام پاک سے معطر کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں جامعہ ہادائی کے استاد تجوید و قرآن محترم قاری عثمان صاحب زیدہ مشتہم کو موصوف تشریف لا کر ترتیلاً تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. पता नहीं कोई 68 ही लग रहा है कोई हाँ इस पर लाइव आ रहा है नहीं ये तो लाइव तो लिंक भेज ना लाइव जो बता रहे हैं उसकी واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عنهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اب ہم ہمارے مہمان خصوصی کی خدمت میں نیازمندانہ حاضری دے کر درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ملحوظہ عالیہ اور خطاب سے ہم حاضرین کو مستفید فرما کر اپنی ہی مستجاب دعا پر آج کے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں۔ تیرے میرے کسی کی بھی نمبر دی اس کو بھیج دے. میرا نمبر نہیں تیرے پاس؟ شرم آنی چاہیے تیرے کو. کوئی بھی نمبر دی میرا، سب پہ چلتے واٹس ایپ 3 4 جو بھی نمبر ہے. اگر لائیو کر رہے ہو تو یہ نمبر بھی واٹس ایپ کر دیں گے. سوریہ نہیں جگہ کچھ میں ادھر امید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فدیۃ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ وقال سبحانه وتعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ وقال سبحانه وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالشباب، وقال الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق قابل قدر اساتذہ اعظام، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلبہ، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ کے ساتھ میں بھی دعا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنا دے۔ سچی بات یہ ہے
طلبہ عزیز کے سامنے تقریر کرنے پہ تو اپنی طبیعت کو اتنا مارنا نہیں پاتا، بلکہ عزیز طلبہ سے تو قریب بیٹھا کر باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان میں ایک عظیم شخصیت اس نام سے گزری ہے، فضلاء دارالعلوم میں ان کا شمار تھا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ طلبہ کے بیچ میں باتیں کرتے ہوئے بڑا اچھا بھی لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ مجمع اگر کچھ اور ہو تو انہیں سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، طلبہ کے درمیان گفتگو میں یہ ساری باتیں نہیں ہوتی۔ مضمون کا بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو ان کے علم میں ہوتا ہے، صرف یاد دہانی اور تذکیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین مرحمت فرمایا اور جسے سیکھنے کے لیے اور اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ کی تقدیر کے نتیجے میں آپ اس ادارے میں تشریف لائے۔ یہ سوچنا کہ ہم اپنے بلبوتے پر یا اپنے والدین کے بھیجے ہوئے آئے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ خیال غلط ہے، مگر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہ خیال ناقص ہے۔ اللہ کی تقدیر ہمیں یہاں لے گئی، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ گھڑی بہت شاندار تھی، وہ لمحہ بہت شاندار تھا جب ہمارے والدین نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں وہ کسی دینی ادارے میں یا اس ادارے میں پہنچائیں گے اور ہم انشاءاللہ یہاں آ کر تعلیم حاصل کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میدانوں کے اندر ایک پڑا ہوا پتا جب ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے اللہ کے اشارے کے بغیر نہیں جاتا۔ ٹکڑے کی پتھر کے زمانے میں کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا درخت کے تمام شاخ پر پتے گر جاتے ہیں مگر ایک پتا لگا ہوتا ہے۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اسے بھی اللہ کے حکم کا انتظار ہوتا ہے، کب میں اپنی جگہ سے چلوں اور کب نیچے پہنچوں۔ جب ایک پتے کا معاملہ یہ ہے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ تو اس سے بہت بلند ہے۔ ہم اپنے ارادے پر یہاں نہیں آئے، رب العالمین کی تقدیر لے کر آئے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ کے والدین جنہوں نے آپ کے لیے ارادہ کیا کہ آپ یہاں آ کر علم حاصل کریں۔ اس علم کا معاملہ عجیب ہے، یہ مختلف گھرانوں میں سفر طے کرتا ہے، اور اس علم کو جہاں قدر و منزلت مل جاتی ہے یہ وہاں بسیرا کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے گھر کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر مثالیں دی جائیں تو بہت سی بنیں گی۔ حضرت علامہ عبدالحی حسنی رحمۃ علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہندوستان کا امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کا انتقال 45 سال سے کم عمر میں ہو گیا، اور لکھنؤ میں ان کے گھر کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تقریباً 12 یا 16 سال تک ان کے مزاج میں پتنگ کا اڑانا شامل تھا۔ کتنی مدت بیچ میں رہ گئی، لیکن جب وہ اللہ کا بندہ دنیا سے گیا ہے تو اپنے پیچھے کتب خانہ چھوڑ کر گئے اور وہ خدمات انجام دی کہ آج بھی دنیا ان کے نام کو یاد کرتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ علم تو سفر کرتا ہے، جن بندوں میں، جن طلبہ میں، جن لوگوں میں، جن خاندانوں میں طلب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان خاندانوں کو اس دین کے لیے قبول فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتلاتی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں کیسے کیسے لوگوں نے اس لائن میں آ کر ہندوستان کے لیے محنتیں کی، وہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ میں صرف آپ سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ جس زمانے میں ہندوستان میں اکبر کا دور تھا اور اکبر کے چاروں طرف رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ غلط سلط باتیں کر کے اس کے ذہن کو بگاڑا تھا، اور ذہن کو بگاڑنے والوں میں بغل والوں کا ہاتھ بہت ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ 1000 سال اسلام کو پورے ہو چکے ہیں
اور یہاں سے 1000 ذوق شروع ہوتا ہے دوسرے 1000 سال، اور دوسرے 1000 سال کے موقع پر یہ نظام ہے، ایک نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا عبد القادر بتایا کہ انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہوتی، نتیجہ یہ نکلا کہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اور کچھ ذہین قسم کے شاکر لوگوں نے اس کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی، اور اس نے اس کے نتیجے میں اتنے کام ملکوں کے اندر کیے کہ ہمارا ملک تقریباً ارتداد کے راستے پر چل دیا۔ آپ اس زمانے کا اٹھا کر دیکھ لیں، اس زمانے کی کتابوں کو یا اس زمانے کے فائلوں کو یا اس زمانے کے اخبارات کو جن لوگوں نے بات کی، اس زمانے کی تاریخ کو مرتب کیا، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے اندازہ ہوگا نہ معلوم کتنی بندشیں اس نے دین کے اوپر لگائی، اور بہت سی ایسی چیزوں کو جائز کیا جس میں اسلام کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں، جن چیزوں کی بات چلتی رہی۔ ایک اللہ کا بندہ میدان میں ہے جس کو ہم اور آپ بہت پیارے نام مجدد الکسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک طرف ہندوستان کی حکومت ہے، اور یہ ہندوستان یہ والا نہیں جو میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ہندوستان وہ ہے جس کی سندھ کی آخری سرحد افغانستان کو پار کیے ہوئے، اس زمانے کا لمبا چوڑا، اور ایک اللہ کا مسخرہ بندہ درویش اپنی مسجد میں بیٹھ کر پوری حکومت کو للکارا، اور اس نے اللہ کے بندے نے ایسی محنت کی کہ اس زمانے میں اکبر کے ارتداد کے دھارے اپنی قوت ایمانی، اپنے تعلق مع اللہ، اپنی روحانیت، اپنی معرفت ربانی کے نتیجے میں اس پورے ملک کو مرتد ہونے سے بچا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ ایک اللہ کے بندے نے ارادہ کیا، اور اللہ کے تقدیری نظام میں نہیں، اس کے اندر طلب پائی، اور اس نے اپنے آپ کو اس میدان میں لا کر ڈالا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی زمانہ گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس پورے ملک کو بچایا۔ ایک اللہ کا، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، اس کے پاس کوئی لمبی چوڑی مشین نہیں، بلکہ اس زمانے میں تو خطوط کا یہ نظام بھی نہیں تھا۔ کس طرح سے انہوں نے اپنے مریدین کو پھیلایا ہے پورے ملک۔ اکبر کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر آتا ہے، اور جہانگیر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، اور اس نے چاہا کہ اپنے ملک کی اصلاح کروں۔ آپ ذرا اس زمانے کے مکتوبات پڑھ کر دیکھیں حضرت مجدد صاحب کے، جہانگیر نے یہ بات کہی کہ کچھ ایسے علماء مجھے ملے جو دین کی حقانیت کو میرے سامنے واضح کرے، بات کو سمجھائیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ زمانے کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجدد صاحب کا دین بالکل چل رہا ہے، اور سارے ہندوستان کے مریدین کو خط لکھا ہے اپنے خلفاء کو، اللہ کے لیے ایسے علماء کو بھیجنا اگر تمہارے علاقے سے بلائے جائے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی صحیح تشریح ہے۔ اگر علماء سو پہنچ گئے تو تمہارا ملک بچ نہ سکے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا اس زمانے میں۔ ایک طرف سرہند کی چھوٹی سی مسجد ہے، اور ایک طرف پوری حکومت ہے۔ بہت سے لوگ اس زمانے میں ہمارے طلبہ علم خاص طور سے یہ کہتے ہیں کہ آگے چلنے کے بعد اور اسلامی میں پڑھ جانے کے بعد کون ہماری بات کو مانے گا، کون ہمیں وقت دے گا، اور کس طرح سے لوگ ہمیں دل کے اندر احترام میں جگہ پر بیٹھیں گے، کس طرح سے ممکن ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے تاریخ میں یہ پہلو اسی لیے آپ کے سامنے رکھا تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر تعلق ہوگا تو رب العالمین آپ سے کام کرے گا، لازمی طور پر۔ ایک موقع پر حضرت قاضی صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ہمارے موقع میں تشریف لائے، بہت شاندار ان کا بیان تھا۔ اس زمانے میں شاہبانوں کا کیس چل رہا تھا، جس طرح سے اس زمانے میں طلاق کو کھلونا بنا کر اس زمانے کے بدباطنوں نے اپنی پوری نحوست اور اپنی پوری شیطنت کا ثبوت دیا۔ اس زمانے کے اندر بھی کچھ ایسے معاملہ تھے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی اور مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان چوٹی کا علماء کا زمانہ۔ اس زمانے میں جب یہ بات چلی، طلبہ کے سامنے قاضی صاحب نے پورے موضوع کو کھولا۔ ایک طالب علم نے کھڑا ہو کر یہ کہا کہ حضرت بات پوری ہو گئی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سب جگہ اسلامی عدالتیں قائم کر دی ہیں اور لوگوں کے رخ کو ادھر سے موڑا جائے، نہ کیس لے کر لوگ وہاں جائیں گے، نہ غلط فیصلے ہوں گے،
جب ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے تو ہماری طلاق کا مسئلہ ان کے پاس نہ جا کر بلکہ اپنی عدالتوں میں حل ہوگا۔ ایک طالب علم نے کھڑا ہو کر یہ سوال کیا، میں اس وقت موجود تھا، یہ مغرب کے بعد کی بات ہے، کہا ہماری بات کون مانے گا؟ نہ ہمارے پاس فوج ہے، نہ ہمارے پاس پولیس ہے، نہ ہمارے پاس مادی طاقت ہے، کس طرح سے ہم سامنے والے کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمارے شرعی حکم کو مانے؟ کہا کہ اس زمانے کی عدالت جب آرڈر کرتی ہے تو اس کے پیچھے طاقت ہے، جس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اسے معلوم ہے کہ اگر میں نہیں مانوں گا تو جیل کی سزائیں اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں میرا انتظار کر رہی ہیں، نہیں ہر حال میں مجھے اندر جانا پڑے گا۔ ان کے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس نہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ قاضی صاحب نے بڑا ٹھنڈا سانس لیا۔ جو ہمارے عزیز طلبہ اوپر کے کلاسوں کے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اوپر کے درجات کے بات کو سمجھیں۔ کہا میرے عزیز، جس دن تمہارا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جائے گا تو رب العالمین تمہاری آواز میں وہ دم دے گا کہ تمہاری آواز انسانوں کے دلوں کو پار کر کے چلی۔ بچوں کو تو جواب دیا، پھر واقعہ سنا۔ کہنے لگے ہمارے یہاں بہار میں ایک عورت نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ میری شادی فلاں سے ہوئی اور ہمارا ان کے درمیان جو مہر طے ہوا تھا وہ 6 لاکھ روپیے کا۔ اس زمانے میں اس نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری اور اس کے بعد پوری ذلت کے ساتھ گھر سے نکال دیا اور مہر کا کوئی سوال پیدا نہیں۔ وہ عورت یہ کیس لے کر آئی، ظاہر مظلومہ تھی، اسے تو آنے تھا، وہ ظالم شوہر کو آنے کو تیار نہیں تھا، وہ اپنے وقت پر بڑا سرمایہ دار اور بڑا آدمی تھا۔ حضرت قاضی صاحب نے اپنی عدالت سے اس کے نام میں خط لکھا کہ آپ کے خلاف ہماری عدالت میں ایک کیس آئی اور ہماری آپ سے درخواست ہے آپ یہاں کر جواب دیں۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جواب۔ میں اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا کہ میری بات کا توجہ دیں۔ جب 4تھی 5ویں مرتبہ حضرت کا خط گیا تو وہ انسان آیا اپنے پورے بدماشوں کے ٹولے کے ساتھ اور قاضی صاحب تشریف فرما کے عدالت کے آگے چھوٹا سا کمرہ تھا اور بیٹھے ہوئے تھے اور قاضی صاحب کی شکل و صورت جن لوگوں نے دیکھی ہے بالکل ایک دیکھنے میں معمولی حیثیت کیا ہے، مگر لگتا تھا کہ واقعی اس اللہ کے بندے کے کپڑوں میں، اس اللہ کے بندے کے کپڑوں میں دہاڑ و شیر سراپا علم کا بہتر۔ حدیث تو ایسا لگتا تھا کہ بندے کی نگاہ میں کس حدیث سے کیا استنباط اور کیا دلیل پکڑنی اور کہاں سے نکالنی، عجیب و غریب معاملہ، اور سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے۔ کبھی بھی ایسا ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم نے قاضی صاحب کو دیکھا ہو کہ کسی سے بات کی ہو سامنے والے نے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی۔ وہ صاحب آئے اور آنے کے بعد قاضی صاحب پر برس پڑے، اتنی گالیاں دی، اتنی گالیاں دی کہ تصور سے بات، تم ہوتے کون؟ تم ملا لوگوں کو کس نے اختیار دیا؟ تم نے میرے نام خط لکھا کیسے؟ پوری کہہ چکے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو زبان ہے۔ غصہ بھی اپنی انتہا لے کر آیا رب العالمین کی تقدیر سے ہمیشہ نہیں رہا تھا۔ جب پوری کچھ کہہ چکے ٹھنڈے ہو گئے اور جب ٹھیک سے ہو گئے تو قاضی صاحب نے پانی پلوائے کے بیٹھے ہیں اور ایک جملہ کہا، میرے مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو یہ سمجھا تھا کہ آپ کا جب نکاح ہوا اور اس عورت نے یہ کہا کہ فلاں کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو کسی قاضی نے پڑھایا ہوگا اور ہمارے نکاح شریعت کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک عورت مسلمان تھی، آپ کا نکاح اگر اس کے ساتھ ہوا تو لازمی طور پر آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ کہ اللہ اس کے رسول کو مانتا ہو، یوم آخرت کو۔ اس عورت نے آ کر مجھے کچھ ایسا بتلایا کہ میں یہ سمجھنے کے طالبان آپ مسلمان ہیں، یہ سوچ کر میں نے خط لکھا، لیکن آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے۔ اللہ کی پناہ، لگتا ہے کہ ایک جملے میں آپریشن کر دیا۔ کیسے کہا آپ نے کہ میں اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا ہوں؟ کہا میں شریعت کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، آپ گالیاں دے رہے تو میں کیا سمجھوں اس بات کا؟ جب پوری بات ہوئی تو بیٹھ گیا اور قاضی صاحب نے پوری بات سمجھائی، کہنے کہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے پوری بات ہو جانے کے بعد جب فیصلہ ہوا، قاضی صاحب نے بھری مسجد میں یہ بات فرمائی تھی کہ الحمدللہ 2 تاریخوں کے بعد اس نے اپنی بیوی کو 6 لاکھ کا مہر۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ مت سمجھو کہ رب العالمین نے آپ کی آواز میں طاقت نہیں دی، یہ مت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو
اس زمانے کے اندر جو علم آیا ہوا ہے دنیا میں، جس کو دنیا علم کے نام سے کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ اپنے پیچھے مغربی تہذیب لے کر آئے، وہ اپنے پیچھے پوری شہرت اور دجالیت کو لے کر آئے۔ اس لیے ہم آسانی سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، اس کو پڑھنے کے نتیجے مگر اس کی صفت بدل جائے، اس کا مزاج بدل جائے، اور وہ انسانوں کی صفات نہیں کرتا۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پرانی بات ہے، ہماری یو پی کے ٹیلی ویژن نے اپنے ڈی ایم کا، بیرسٹر صاحب کا، ایس ایس پی کا، بڑے لوگوں کا، ججز کا، سب کا انٹرویو لیا اور اس کو نشر کیا رات میں، تقریباً عشاء کی بات ہے 9-10 بجے، اور ہر ایک سے معلوم کیا گیا کہ آپ نے تو بڑی ڈگری حاصل کی، آپ بتائیے آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ ہم دنیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنا نہ پڑھانا کہ وہ اپنے باپ کو باپ نہ سمجھیں اور ماں کو ماں نہ۔ بولے ہم نے ٹھوکر کر یہ دنیا کے غرور ہے۔ یہ تو رب العالمین نے اس علم کے اندر حقیقت رکھی کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتا ہے اور بلکہ دل کی طلب کے ساتھ، میرے عزیزوں آپ میرے اپنے کھل کر کے مسئلہ اوپر کا نہیں، پورے انشراح ہے صبر کے سامنے نہیں، میرے اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا۔ آپ اپنی ٹانگوں کو نہ دیکھیں، اس زمانے میں آپ اپنے کمزور لباسوں کو نہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کے وجود کو نہ دیکھیں، اپنے گھروں کو نہ دیکھیں۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض سے ہم ان کے گھر کمزور ہوں گے۔ آج کی بات ہے کہ سے پہلے حضرت مولانا موسیٰ صاحب سے مل کر آئے، وہاں جو حادثہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت فرمائے، ابھی اصل کی نماز میں مولانا نے فرمایا کچھ طلبا سے کہہ دیجیے۔ میں کہنے لگا نہیں کیا بات ہے، بولا آپ کچھ کہہ دیجیے۔ تو میں نے طلبا سے مثال دی تھی، وہاں پر ہمارے مدرسوں کے طلبا کچھ اتنی کمزوری سے گزرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اور لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک مدرسے میں ایک بچے کو دیکھا صبح کونے میں کھڑا ہوا ہے ہینڈ پمپ کے پاس اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ، اس نے پہلے پانی دیا، میں نے صاحب کو دوڑایا، وہ وہاں پر گئے اور جا کر دیکھا کہ بچہ کیا کر رہا ہے صبح اندھیرے میں، رات کی سوکھی روٹی لے کر اس نے اس کے اندر ڈالی اور کہنے لگا جب یہ تر ہو جائے اور تر ہونے کے بعد ذرا اس میں نرمی آئے گی تو میں استعمال کروں گا ناشتے کے طور پر، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں صبح کو ٹھیک سے ناشتہ کر سکوں۔ رب العالمین نے اس کے لیے آپ کو منتخب کیا، مگر ہم اپنے طلبا سے کہنا چاہتے ہیں اگر کسی اللہ کے بندے کو یہ زمانے میں ہمارے کسی طالب علم کو کسی بچے کو اس سلسلے میں انشرا دیں، نمبر 1 پر انشرا پیدا کرو اپنے اندر کہ الحمدللہ کہ میرے والدین نے میرے لیے راہ منتخب کی، وہ سب نہیں۔ آگے چلنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ رب العالمین کی طرف سے کتنی قدر و منزلت ملتی ہے آپ کو اس لائن میں پڑھنے کے بعد۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز ایک دم سامنے آ جائے، کچھ حقیقت ہوتی ہے، وہ زمانے کے بعد اس زمانے میں رب العالمین نے پورا ایک نظام بنایا ہے۔ پہلی بات تو اپنے عزیز طلبا سے یہ کہنا چاہتے ہیں، جب آپ نے اپنے آپ کو اس علم میں ڈال دیا تو آپ اپنے سامنے کوئی ٹارگیٹ رکھیں، کوئی نشان کہ مجھے اس طرح سے بننا ہے، بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں سر کی نماز کے بعد، کسی کا ہاتھ میں چلتے چلتے بیٹ ہوتا ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے، فیلڈ دور ہے، کھیلنے کا میدان دور ہے، وہ چلتے چلتے ایک خاص اسٹائل سے اپنے بیٹ کو ہلا دیتا ہے۔ آپ ذرا اس سے معلوم کریں کہ تم نے جس اسٹائل سے ہلایا وہ کس کا اسٹائل ہے؟ اس نے کہیں نہ کہیں کسی بڑے کھلاڑی کو دیکھا۔ دنیا میں اس کے بغیر کام نہیں۔ آپ اپنے سامنے کسی کو رکھیں کہ نہیں مجھے اس طریقے سے اپنے آپ کو کرنا ہے، کسی بڑے اللہ کے بندے کو، کسی محدث کو، کسی مفسر کو، کسی فقیہ کو یا کسی کے قلم کو یا کسی کے کچھ کو آپ اپنے سامنے ٹارگیٹ بنا کر رکھیں کہ نہیں ہمیں زندگی اس طریقے پر گزاریں۔ میں نے شاید یہ واقعہ آپ کے سامنے ایک موقع پر بیان کیا تھا، یہ آپ کو آتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقادر رائے رحمۃ اللہ ہے، جو حضرت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں، حضرت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، مولانا علی صاحب کے شیخ ہیں، اور نہ معلوم ہندوستان میں کتنے علماء کس طرح سے اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو لے جا کر اس اللہ کے بندے کے پاؤں میں ڈالا۔ ذرا رائے پور کے علاقے میں آپ جا کر دیکھیں، اس زمانے میں تو وہاں کا راستہ بھی دشوار تھا، پکے راستے نہیں تھے، راستے میں دریا پڑتا تھا اور اکثر پانی رہتا تھا، اور کس طرح سے لوگ پار کرتے تھے اور یہ اللہ کے بندے اپنے آپ کی تربیت کے لیے وہاں پہنچے۔ ان کے متعلق آتا ہے وہ جالندھر کے تھے اور بہت غریب گھرانے کے، دارالعلوم دیوبند میں آئے داخلے کے لیے، اور دارالعلوم دیوبند میں عید کے بعد ایسے موقع پر آئے کہ دارالعلوم میں جگہ نہیں، بہت درخواست کی کہ آپ ہمارے
जवाब मिला एहतिमाम से कि दाखिला तो हो जाएगा, मगर दारुल में जगह भर चुकी है, आपको अंदर रहने की जगह नहीं। उस मौके पर कहने लगे मैं इस बात पर खुश हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे सबक के सुनने की इजाजत दे दें, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं अपने रहने का इंतजाम। एक बार कहा करते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मसला मेरी तालीम का हल हो गया। दूसरे उसके बाद दारुल उलूम के इलाके में, ये दारुल उलूम उस जमाने बिल्कुल गांव की तरह था, इलाके में इधर उधर किसी तरह से कहीं मेरा ठिकाना हो, किसी मस्जिद में जगह नहीं मिली, एक जगह पहुंचे तो वहां देखा कोई घोड़े बंधे हुए थे और घोड़ों की टांगे इधर तो पीछे की टांगे, वहां जो पूरा इलाका था वो जरा गंदगी से भरा हुआ है, कौन आता? मैं नौकर बैठा तो कहने लगे आपके मालूम क्या है? कहा कि शाम को मिलेंगे। कहा क्या मसला है? कहा मैं चाहता हूँ ये वाला कोना जो है जो घोड़ों के पीछे के जाने का है, मुझे यहाँ रहने की इजाजत मिल जाए। कहा तो मैं देख नहीं रहा कि इतनी गंदगी है, पेशाब है, ये चलता है सब काम आप इसकी भी करना है। कहा शाम को आइएगा। असल के बाद क्या मालिक से मुलाकात की, अपनी पूरी बात रखी, गरीब घराने का बच्चा और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे रहने की जगह। कहा बेटा आप देख रहे हो क्या हाथ करो उसकी भी करना है। कहा मेरी तरफ से इजाजत है। तो बड़े इत्मीनान से कहा कि अल्लाह का शुक्र है रहने का ठिकाना भी हो गया। हम सोच नहीं सकते। मैं सच कहता हूँ अपने अजीज तलबा की बातें जब कभी सुनता हूँ बिगड़ मदरसों में, उनकी जबान पर जब शिकवा आता है कि हमारे यहाँ ये कमी और ये कमी ये कमी, तो इससे ज्यादा शायद हमें ज्यादा नीचे करने वाली इस दुनिया में कोई। मेरे अभी तो जबान पर कभी शिकवा न लाया। तुमने वो दौर कहाँ देखा है जिसको दौर कहा जाता है? आप तो उस जमाने की पैदावार हो जिस जमाने के अंदर मुतसल्सिलों की शक्ल अख्तियार कर चुके, और रब्बुल आलमीन आपके इस इदारे को नजर अकद से महफूज फरमा दे, वाक़िअतन को देखने में भी चला। आप सोचें एक अल्लाह का बंदा है वहां पर, और वहां रहने की जगह है। घोड़ों के मालिक ने ये बात कही थी नवाब साहब ने, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ चूहे भी हैं, बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, और ना मालूम कैसे कहते जमीनी कीड़े यहाँ आते जाते कैसे रहोगे? वहीं रहे। और उसके बाद कहते हैं मैं जंगल के इलाके में गया, वहां मैंने कूड़े का एक ढेर देखा, उसके ऊपर पुराने जमाने की ब्लैंकेट फटी पड़ी थी। ये ब्लैंकेट थी जो इस जमाने में खूबसूरत आ रही, पुराने जमाने का कोई कपड़ा टाट का एक टुकड़ा। कहते जब मैं उसे लेकर आया तो मैंने अपने दिल में कहा अल्लाह आपने मुझे बिछौना दे दिया। क्या कोई यकीन करेगा? आप जरा बताएं। एक बच्चा है जो घोड़ों के पीछे रहता है, हाल ये है कि नीचे कंबल बिछा रखा है, और वो कहते कि मेरे हाथ में मेरी बगल में डंडा रहता है, कभी कोई चूहा कोई सांप या बिच्छू कोई चीज रात में आई, मैंने खटखटाया और वो चीजें भाग गई। किस तरह से मैंने वक्त गुजारा? मेरे अजीजों मैं रुक कर आपसे पूछूं, क्या कोई सोच सकता था कि ये बच्चा तरक्की करके आगे चलकर मौलाना नौमानी और मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह का शेख बनेगा? सोच भी नहीं सकते। क्या तौजीह करोगे, क्या जवाब दोगे कोई अल्लाह का बंदा अगर मालूम करे कि इस बच्चे ने तरक्की क्यों की? आप सोचो। अगर आप ये कहते हैं कि उसके पीछे कोई पैसा है, या उसके पीछे कोई मानसिक ताकत है, या उसके पीछे कोई बढ़ाने वाले हाथ खानदान के लोगों के या आवाम से किसी का साथ है, उस अल्लाह के बंदे के साथ अगर किसी का साथ होता तो शायद ये दिन देखने को न पड़ते। मगर इन तमाम बातों के बावजूद उस बंदे ने तरक्की की। उन्हीं के बाद में आपको ये बात मिलती है। एक मौके पर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए कि आप हमें बड़े हजरत के खानका में याद नहीं करते। बड़े हजरत का मतलब तशराफ रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो वहां रायपुरी हजरत रायपुरी के शेख थे। कहा हमने आपको कभी नहीं देखा। कहा कि हजरत आपने देखा होगा एक बच्चा था, वो निहायत मामूली लुंगी पहनता था, उसकी लुंगी अंदर ऊंची रहती थी, वो कपड़े के हाथ से कपड़े के पोंछे से वो दस्तरखान साफ किया करता था, वो टाट बिछाया करता था, आने वाले मेहमानों का खाना लगाता था। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हमें बच्चा याद तो आता है। फरमाने लगे वही गुलाम आपके सामने खड़ा, ये दावत हो रहा है। और उसके बाद जब मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह जाने लगे, क्या कदरों मंजिलत पाई बुजुर्गों की निगाह में। जैसे हजरत उम्र का आखिरी हिस्सा था, कमजोरी थी, जैसे उठे तो वहां अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कमर की जाने का थोड़ा सहारा दिया। जब हजरत खड़े हो गए तो बड़े प्यार से फरमाया मौलाना अब्दुल कादिर साहब यहाँ को सहारा दे दिया, कल मैदान क़यामत में सहारा मत दे। कौन कह रहा है? अपने वक्त का हकीम और किससे कहे? जिसके पास कल रहने का ठिकाना है। अजीज तलबा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको न मालूम कितनी नेमत अता की। इन दारुल इक़ामत का, इन दरसगाहों का, इस शानदार मस्जिद का, इस शानदार निज़ाम का
اس زمانے میں تو تفسیر نہیں. جس زمانے میں اللہ کے بندوں نے آسمان علم کے تارے توڑے, کتنی ترقی کر کے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا, مگر ان تمام باتوں کے باوجود ہم اپنے طلبہ سے کبھی کبھی سنتے ہیں کہ کھانے میں یہ نہیں پتا نہیں. میں سچ کہتا ہوں آپ سے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر کبھی کسی موقع پر کھانا اچھا نہ لگے تو کھانا مت, مگر زبان سے کچھ مت کہنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کہا. ایسا نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے, کہاں نہیں ہوتا, آپ کے گھر میں نہیں ہوتا, کہاں نہیں ہوتا, بالکل ہوتا ہے. ایک کھانا آج اچھا نہ لگا آپ نہ کھائیں. مگر ان علماء کرام, مدرسین نظام جنہوں نے اپنا خون پلایا, ہماری ماں نے اگر ہمیں اور آپ کو خون جگر پلائے, اللہ کے بندوں نے اپنی محنت سے سیراب کیا. یہ تو ہمارے موضوع تھے. حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلبہ سے بار بار کہتے تھے کہ میرے عزیزوں, اور اس کے بعد کہتے تھے میرے دل کے ٹکڑوں, اپنے اساتذہ کرام کے اوپر اپنی جانوں کو فدا کیا کرو. ان سے بلا کا احترام, ان کی بلا کی محبت, ان کی محبت سے اپنے سینوں کو آباد کرو, معمور کرو. ان کی محبتیں تمہارے خون میں شامل ہونی چاہیے. اور تنہائی میں اساتذہ کرام سے کہا کرتے تھے, اللہ نے ان طلبہ کی بدولت تمہارے علم کو متعدی بنایا ہے, کبھی ان کی ناقدری مت کرنا. بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, کیا جملہ کہہ کر گئے, اپنے لوگوں سے الگ کہتے ہیں, بچوں سے الگ کہتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے یہاں کہتے ہیں, ان کے دور میں, ان کے زمانے میں, ان کی حیات میں ایک عجیب و غریب ماحول تھا. اگر آپ اسے کہیں کہ وہ مدرسہ تھا تو مدرسہ تھا, اگر آپ کہیں کہ وہ خانقاہ تھی تو خانقاہ تھی, اگر آپ کہیں کہ وہ مرکز تھا تو مرکز تھا. ایک ہی وقت میں تعلیم, اور ایک ہی وقت میں دعوت, ایک ہی وقت میں اصلاح, اور ایک ہی وقت میں ارشاد, ایک ہی وقت میں سسکیوں کی آواز مغرب کی نماز سے پہلے دعا کے اہتمام کے موقع پر طلبہ کے اندر سے آتی تھی, اور اس میں اساتذہ کرام بھی شامل ہوتے تھے. کیا اس اللہ کے بندے کی زندگی تھی کہ پورے مدرسے کو ایک اللہ کے بندے نے بالکل جگمگایا. جب سے ہمارے اور آپ کے درمیان سے یہ چیزیں اٹھ گئیں, سچی بات یہ کہ اسی دن سے ایسا لگتا ہے کہ پریشانی نے ہمارے گھروں کا رخ کر دیا. ساری دنیا میں پریشانی آ سکتی ہے, مگر مدرسے میں پریشانی کا مطلب کیا ہے, مدرسے میں پریشانی کا کیا. اتنی بات تو میں نے آپ سے بتا دیا, مگر آپ سے میں دوسری بات اور بھی کہوں آپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں جب کسی کو ڈالتا ہے تو میرے عزیزوں, آپ میرے اپنے ہو. اساتذہ کرام میری کے ساتھ کو معاف فرمائیں, ان سے تو نہیں, بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, دل میں کبھی ذرہ برابر بھی اس لائن سے غرور یا کبر یا بڑائی کا شائع کبھی نہ ہے. یہ چیز مجھے اور آپ کو محروم کر دے گی, اور اس کی بنیاد پر آپ ان سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے. آپ نے ابھی امام صاحب کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی, لیکن آپ کے ساتھ سب میں شامل تھا. آپ نے مغرب کی نماز پڑھی, اس سے پہلے الحمدللہ ہم اور آپ مستقل پڑھتے ہیں. ذرا قرآن مجید کو سنیں, میری اور آپ کی ضروریات کتنی ہیں, میری اور آپ کی حاجتیں کتنی ہیں, میری اور آپ کی چاہتیں, میرے آپ کے ارادے, میرے آپ کے عزائم, میری آپ کی اڑچنیں, میرے آپ کے کام کتنے رکے ہوئے ہیں. مگر ان تمام کے باوجود ہمارا امام یا ہم اور آپ اپنی انفرادی نمازوں میں ہر ایک چیز بجائے مانگنے کے رب العالمین سے مانگتے ہیں, ایک دن اختلاف نہیں ہوتا. یہ اللہ سیدھے راستے پر چلا دیجیے, اور بار 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 ہم رب العالمین سے اس کا سوال کریں. آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ کتنی نماز پڑھتے, کتنی رکعت بنی, اور ان رکعت کے اندر کتنی مرتبہ آپ کو خدا سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم. آپ ذرا سوچیں کتنی مرتبہ اللہ سے, اور اس کے بعد بھیک مانگ کر آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان کا راستہ دکھائیے گا جن پر آپ نے انعام فرمایا, اور ان کے راستے سے بچائیے گا جن پر آپ کا غضب ہے. یہ غضب برسا کیا ہے, یہ برس معلوم کیا ہے. عربی زبان کو اپنے تیز و خم, عربی زبان اپنا ٹمپریچر, عربی زبان اپنا زیر و بم, عربی زبان کے اندر تو بڑی عجیب و غریب چاشنی ہے, عجیب و غریب طریقے سے مسئلے کو حل کرتی ہے. کیوں کہا رب العالمین نے کلام پاک کے اندر, وہ تو قادر مطلق ہے, وہ سب سے بہتر کہنے والا ہے. ایک فرقے کے متعلق فرمایا ولا الضالین, اور ایک فرقے کے متعلق فرمایا غیر المغضوب علیہم, ان پر غضب برسا ہے, اور یہ راہ حق سے ہٹ گیا. میں آپ سے معلوم کروں, راہ حق سے ہٹنا, اس میں ٹمپریچر غصہ کم ہے, اور ایک دن پر اللہ کا غضب برسا, نہیں لگتا ہے کہ جلال نظر. ان دونوں میں کیا کمی تھی؟ عیسائیت کی تاریخ میں اگر جائیں گے تو وہ بھی لائن سے ہٹ گئی. عیسیٰ علیہ السلام جو دین دے کر گئے تو اس کا بالکل دیا پاچھا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام جو
ایک اور ایک یتیم کے مسئلے کو بنا دیا، ان کی ماں کو نعوذ باللہ خدائی میں شامل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شامل کیا. اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق رب العالمین جب شرک کا نام سنتا ہے تو قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من من فوقہم، اور اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وتخر الجبال هدا. یہ کیا ہے؟ صرف اس لیے تو ان دعوا للرحمن ولدا، زمین کو پھٹ جانا ہے، آسمان ٹوٹ کر گر جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، صرف دنیا پر ان دعوا للرحمن ولدا کہ لوگوں نے رب العالمین کی ایک بات کو کہا ہے. اللہ کو کتنا غصہ، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام شرکیہ اعمال، شرکیہ باتوں کے باوجود عیسائیوں کے متعلق کوئی جملہ نہیں کہا ہے جو دوسری جماعت کے متعلق اہل کتاب یہود کے متعلق کہا کہ غیر المغضوب علیہم یا مغضوب علیہم ہے. ان پر خدا کا غضب ہے. جو ہمارے بڑے کلاس کے طلبا ہیں ذرا کبھی سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیے تو سورہ توبہ پر غور کیجیے. قسم کھا کر کے رہو اللہ کے گھر میں قرآن مجید پر جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو کچھ پڑھ کر آج چارج کر رہا ہوں. جب رب العالمین کو غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے آخر میں منافقین پر ہتھوڑے برسائے. ظالموں تمہارے کدو کیے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. تو مجھے اور آپ کو کم از کم سوچنا تو چاہیے، کبھی یہ سوال پیدا ہو یا پیدا کرنا چاہیے، طبیعت کے اندر لانا چاہیے اور اس سوال کو تلاش کرنا چاہیے، اس کے جواب ملے اپنے اساتذہ کرام سے یا ان کے علم کے ذریعے یا کتابوں کے ذریعے لائبریری کو چھانبین کر وہ ساری باتیں الگ ہیں. شاید مسئلہ ہے کیا کہ اللہ ایک قوم ایسی ہے جس نے اپنے آپ کو بالکل لائن سے ہٹا دیا اور آپ کی ذات تک جا کر شرک کو ملایا، اور دوسری قوم کو آخر دونوں کے گناہ میں فرق کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی عاجزی بڑی پسند ہے. سچ کہہ رہا ہوں، خلاصے کے طور پر اپنے طلبہ سے تو باتیں کرتا ہوں مزہ آتا ہے. طلبہ سے کہنا بہت آسان ہے اور طلبہ کا سمجھنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے. بندے کو سچی بات یہ جب تک بندگی اس کے اندر ہے تو معاملہ بہت درست رہتا ہے، اور جب معاملہ گڑبڑ ہوا تو پھر یاد رکھیں کہ آخر یہودیوں میں ایک الگ الگ کیا تھی. اگر ہم اور آپ اس زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں ان کی عدالتیں تھیں، اس زمانے میں ان کے علماء تھے، اس زمانے میں ان کے احباب تھے، اس زمانے میں ان کے رہبان تھے، اس زمانے میں ان کے بڑے بڑے فضلاء تھے، اس زمانے میں ان کے مدرسے تھے، اس زمانے میں باقاعدہ ان کا ایک نظام تھا. حضور پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. یہ قوم تو امی ہے، یہ تو بیچاری کچھ بھی نہیں جانتی، کچھ بھی اس کو نہیں معلوم. عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے کو تقریباً 650 سال ہو گئے، مگر یہ سارے مدینے کے اطراف کے رہنے والے ان کا معاملہ کیا ہے؟ انہیں اللہ کا نام معلوم، انہیں کتاب معلوم، انہیں موسیٰ علیہ السلام کا نام معلوم، انہیں اپنی پوری تاریخ معلوم ہے، انہیں روزہ معلوم، ان کو نماز معلوم، رب العالمین بندوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے، انہیں ساری باتیں معلوم ہیں. آخر وہ غلطی کیا ہوئی جس کی بنیاد پر رب العالمین کا غضب برسا؟ سوچیں. میں صرف 2 باتوں کا ذکر کروں ورنہ تو بات اللہ علیہ وسلم کی ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور مدینے کے قیام سے پہلے آپ قباء میں تشریف لائے تھے، اور قباء میں مکہ مکرمہ مسجد قباء پہنچے. کچھ دن آپ نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے زمانے میں جب یہ بات مشہور ہو گئی، ایک صاحب آئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہاں کے اہل کتاب میں باقاعدہ کھلچل مچی. انہیں معلوم تھا کہ نبی کا تو آنا طے ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کے سطر بتاتی تھی کہ آئیں گے یقینی طور پر، مگر ان کے تصور میں کوئی بات اور بیٹھی ہوئی تھی. لہذا ایک موقع پر ایک بہت بڑے یہودی نے اپنے چھوٹے بھائی کو اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ یہ جو نبی آئے ہیں ذرا ان کو دیکھ کر آؤ. ان کے چھوٹے بھائی آپ کے اندھیرے میں گئے اور آپ کے اندھیرے میں جا کر حضور پاک علیہ السلام کی باتیں سنی، آپ کا چہرے مبارک دیکھا، آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، ہر طرح سے آپ کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد لوٹ کر اپنے بھائی کے پاس آئے. ان کے بڑے بھائی نے ان سے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ تم نے دیکھا؟ ایک جملہ ہے عربی زبان میں، حدیث شریف کے اندر وہ جملہ موجود ہے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے سوال کیا تھا، اب ہوا کہ واقعی کوئی کہ اصلی رسول ہے، اصلی نبی ہے جن کا ذکر کتابوں میں ہے، یا کسی اللہ کے بندے نے گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ دعویٰ کیا ہے، اب ہوا کہ واقعہ وہی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ای واللہ انہو لہو، خدا کی قسم وہی. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے، حضور پاک علیہ السلام کا جاہو جلال دیکھ رہے ہیں.
सूरज देखी। हदीस शरीफ में कहा था कि जब आप बोलते थे आपके दंदाने मुबारक के बीच में से चमक निकलती और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद और आपकी बाबरकत जात और आपके चारों जाने नजर न आने वाले फरिश्तों का झमघटा और रब्बुल आलमीन के तजल्लियात जो हम वक्त आपको फेरे हुए थे, इन तमाम के बीच में जब उसने आकर देखा है तो अपने बड़े भाई से आकर कहता है खुदा की कसम वही है सच्चे रसूल है। जब दोनों में बात हो गई तो फिर छोटा बड़े भाई से बात करने का इरादा किया। बस मैं अपने अजीज तलबा से ये कहूंगा, अजीब गरीब जुमला उसने कहा, अदावतुहु मा हयैना, जब तक जिंदा रहूंगा दुश्मन। यहां से जन्म लिया है सर। सूरह यूसुफ क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की बात को पढ़कर देख लो मेरे अजीज तलबा कि एक भाई के खिलाफ दिलों में हसद आया और किस तरह की कहानी बनाई है कि पूरी सूरह यूसुफ को पढ़ते हुए चले जाओ। जब एक अल्लाह के बंदे से पूरा मुल्क मिस्र आखिर में चलने के बाद पूरा उधर मुस्तकील हो रहा, गलत लेकर जा रहा है, तुम्हारे लिए क्या मुसीबत आ गई? मगर सत्यानाश हो इस हसद का। जब ये इंसानों के पीछे पड़ने को किसी पर मजबूर करता है तो पहले इंसानों की आंखों को अंध कर देता है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सारी बातें देखने के बावजूद वो अल्लाह का बंदा ये कहता है कि नहीं, जब तक जिंदगी है और जब तक जिंदा रहूंगा मेरी दुश्मनी का। ये वो चीज है जानबूझकर इनकार, जानबूझकर इनकार। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक कुरान मजीद ये कहता है, इन अहले किताब के मुताबिक फरमाता है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये आपको ऐसे जानते हैं जिस तरह से बाप अपनी औलाद को जानता है। अंधेरे में नाबीना से मालूम कर लीजिए, वो भी अमूमन अपने बेटे के हाथ अपने सर के बेटे के सर के ऊपर हाथ रखता है, नाबीना से गलती नहीं होती। इन्होंने जानबूझकर गलती। ये क्या है? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आली से दुश्मनी और आपके खिलाफ निजाम और आपके खिलाफ हसद, और इसके नतीजे में इन्होंने आखिरत की जहन्नम खोली। उलाइका लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को छोड़कर ज़लालत का रास्ता इख्तियार। सिर्फ इसलिए कुरान मजीद का बयान है और कुरान साफ कहता है ये क्या है कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये वो चीज़ है जिसने मखलूक बनाया है। अजीज तलबा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिंदगी दी। आज हमारे और आपके सामने दरवाजा खोला है अपनी गलतियों का इकरार का, रब्बुल आलमीन से माफी मांगने का, रब्बुल आलमीन से लेने का, रब्बुल आलमीन को राजी करने का, रब्बुल आलमीन की याद दिल में बसाने का, उसकी मोहब्बत को खून में उतारने का। मैं आपसे कह रहा हूँ पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे इंशिरा के साथ, अगर कोई अल्लाह का बंदा, कोई बच्चा, कोई छोटा के कोई बड़ा, रब्बुल आलमीन से ताल्लुक को अपनाना चाहे, रब्बे काबा की कसम, एक दरवाजा वो है कभी बंद नहीं हुआ करता और इंसानों को वहां से ठोकर नहीं मिला करता, हमेशा इस्तकबाल करता है कि आओ दिन चाहे आए। और 100 कदर वाला वाकया हमारे तलबा के सामने है। हदीस शरीफ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पुराने जमाने का जो वाकया सुनाया वो यही तो है कि एक इंसान ने 100 कत्ल किए हैं, उसके बाद किसी से मालूम किया, उस अल्लाह के बंदे ने ये कहा कि ठीक है माफी हो सकती है, इस बस्ती को छोड़कर किसी और बस्ती में चले जाए। ये क्या है? एक बस्ती को छोड़कर यहां से लेकर वहां तक चले जाओ। एक अल्लाह का बंदा चला है अपनी बस्ती को छोड़कर। मैं सच कहता हूं, हमारे हजरत ने एक मौके पर लिखा है इस जुमले को, 100 कत्ल करके जो इंसान आ रहा है अल्लाह ने उसका इस्तेमाल ऐसे किया है, एक तरफ की जमीन को सुकेड़ दिया है और एक तरफ की जमीन को लंबा दिया। क्या दुनिया में किसी का इस्तेमाल हुआ होगा जो 100 के काबिल का इस्तेमाल होगा? हुआ करे गुनाह, कभी की गलती अगर हो गई तो हुआ करे, अगर कभी किसी का बदजबानी हो गई तो हुआ करे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं हुआ करता क्या गुनाह हो गया तो अब इसी के अंदर जिंदगी गुजारेंगे। ये किसी सही बात का शेवा नहीं, ये किसी समझदार के लिए राह नहीं। ये गलती का होना अलग है, मगर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की माफी के लिए तैयार, उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं। मगर मैं अर्ज करूं, कभी कभी गलती ऐसी होती है, इतनी खतरनाक दर्जे की होती है, अमनन होती है, जानबूझकर होती है। आप मेरे अपने ही आप असातिज़ा किराम की मौजूदगी में कह रहा हूं, रब्बे काबा की कसम, पूरे इत्मीनान के साथ इंशाअल्लाह इस जुमले पर मुहासबा नहीं होगा। तलबा इल्म तो जिगर के टुकड़े हैं। आपने अपनी जिंदगी कुरान और हदीस पर लगाई, आप दुनिया को छोड़कर आए, आपके लिए बीए एमए के मैदान थे, आपके लिए डॉक्टरी के मैदान थे। अगर आप यहाँ गुल खिला सकते हैं, आप वहां भी गुल खिला सकते थे, आप डॉक्टर बन सकते थे, आप इंजीनियर बन सकते थे, आप दुनिया के तालाबे में जा सकते थे, आप आसमान इल्म के तारे तोड़ सकते थे, सारी बातें मुमकिन थी। मगर मुबारक आप पर, हजार बार मुबारक, आपने उस लाइन को छोड़कर अल्लाह के दीन को अपनाया।
اپنی خوش نصیبی کو تو سمجھو، مگر کہیں ایسا نہ ہو کسی بدعملی کے نتیجے میں، کسی غلطی کے نتیجے میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں بالکل صاف، یہ میں اپنے کھل کر کہتا ہوں کوئی بات نہیں، بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے طلبہ کے درمیان ذات حضرت مولانا بہاول صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی تشریف لایا کرتے تھے ہم لوگوں کے زمانے میں، آپ میرے اپنے اس کی آنکھ سے کہہ رہا ہوں، حضرت آئے عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، یا ظہر میں پہنچے ظہر کی پڑھی، اور ظہر کی پڑھنے کے بعد ایک دم پیچھے کو دیکھا، دیکھتے تھے کہ 15-20 صفحے 10 صفحے 5 صفحے تو مکمل ہے طلبہ کی، اور پیچھے کچھ طلبہ وہ ہیں جن کی 2 رکعت چھوٹ گئی، ایک چھوٹ گئی اور کھڑے ہو گئے، مگر حضرت کا انداز بیان کو عجیب تھا، سلام پھر نماز پیچھے کو دیکھا، فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مہمان رسول نماز چھوٹ گئی، مہمان رسول نماز چھوٹ گئی، پر یہیں شروع کرتا کہا کہ ساری دنیا کی رکعت چھوٹے تمہاری رکعت کیسے چھوٹی؟ میرے عزیز طلبہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، رب العالمین نے قدر و غارت کری سے آپ کو بچایا، زمینوں کے مارنے سے آپ کو بچایا، دنیا کے اندر فساد کرنے سے آپ کو بچایا، دنیا میں اگر کسی کی امن کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو آپ کی طرف اٹھتی ہے، یہ تو اس زمانے کا شیطان اور باطل کا نظام ہے جو طلبہ علم کو غلط باتوں سے منسوخ کر رہا ہے، ورنہ ساری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ آج تک کسی مدرسے کے طلبہ نے دنیا میں کسی کی بسوں میں آگ نہیں لگائی، آج تک مدرسوں کے طلبہ نے کبھی کسی کی گھر کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، آج تک کسی مدرسے کے طلبہ نے ایک بہو بیٹی اس آسمان کے نیچے یہ نہ کہہ سکے گی کہ جب ہم مدرسے کے سامنے گزرتے ہیں تو مدرسے کے طلبہ گندی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے اپنے طلبہ پر پورا اطمینان۔ بڑے بڑے گناہ تو وہ ہیں رب العالمین نے آپ کو بچا رکھا ہے، بڑے بڑے گناہ وہ ہیں جو رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک جزیرے میں، یہ مدرسے کیا ہے اس زمانے میں جزیرے، یہ تو ٹاپو ہے، ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے دین کے ماحول میں بھیج دیا، ایک دارالاقامہ ہے، ہماری درسگاہیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ادھر سے پڑھ کر نکلے اللہ کے گھر میں آ کر یہاں سے نکلے دارالاقامہ میں کہ وہاں جا کر کتابوں کا مذاکرہ اور اس کے بعد مطالعہ لائبریری، یہ کل ملا کر ہماری زندگی کہ لوٹ کر اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر سے مدرسے کے درسگاہوں کے اندر، یہ ہمارا پورا نظام زندگی ہے۔ رب العالمین نے بڑے بڑے گناہوں سے بچایا، مگر میرے عزیزوں غیبت ہم سے ہو جاتی، بولا ہم بھی سن لیتے ہیں، اور ستیہ ناس و اس موبائل کا پہلے زمانے میں 15 بیگھے 10 بیگھے 5 بیگھے کا سنیما ہال ہوتا تھا، اب تو شیطان نے 3 انچ کا سنیما ہال بنا کر کس منہ سے کہوں، کیسے کہوں، کہوں تو کیوں کہوں، اور نہ کہوں تو کیوں نہ کہوں، اس نے ہماری جیبوں کے اندر پہنچا دیا۔ میں سچ کہتا ہوں ہمارے طلبہ کے لیے اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑا سوال کا سبب اس دنیا میں کوئی ہوا، سب سے زیادہ اس نے پریشان کیا ہے۔ چند چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے پیچھے لگ گئی، کبھی بدزبانی ہو گئی، کبھی بے احترامی ہو گئی، کبھی تھوڑی سی بدنگاہی ہو گئی، کبھی کسی موقع پر غلط سن لیا، کبھی کسی کی غیبت کر دی، یہ 5 6 7 8 9 قسم کے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے بڑے گناہوں سے ہمارا یہ پورا منظر محفوظ ہے، مگر میرے عزیزوں کسی گناہ میں پڑا رہنا انسانوں کے لیے نحوست کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر مار پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا فلاں موقع پر، فلاں موقع پر، فلاں موقع پر، مگر بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جب بند ہوگا مگر ان انسانوں کے لیے یا اس انسان کے لیے کہ توبہ کا دروازہ ابھی بند ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے، ہم اور آپ تذکرہ قرآن میں پڑھتے ہیں، علماء کرام ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کرام ہمیں اور آپ کو کتابوں کے اندر پڑھاتے ہیں، آپ ذرا اس کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہے کہ آپ کے زمانے میں منافقین ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے نتیجے میں انسان کا دل کو منور ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، کبھی کبھار آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اور کبھی کبھار کسی موقع پر آپ کے فرمانے کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں کچھ مال و متا دیتے ہیں، مگر ایک وقت وہ آیا کہ ان کے مستقل گناہوں نے ان کے لیے راستوں کو بند کر دیا، اور میں سچ کہتا ہوں کہ کیا تباہی کا موقع تھا ان کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے عبداللہ ابن ابی جب آپ تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں تو آپ کے آنے سے پہلے اس کی تاج پوشی طے ہو چکی تھی، وہ قوم کا منتخب سردار بننے والا تھا، سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں اب آپ سرپنچ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ یہاں کے مقدم ہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ یہ بننے والے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے تمام قبیلوں سے بات کی، اور اس زمانے کے اندر جو آپ نے معاہدہ لوگوں کے درمیان تیار کیا
وہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث شریف کی کتابوں میں یہ سب کچھ اس کے ساتھ اس انسان کو برداشت کرنا ہوا کہ جو میرا عہدہ تھا میرے ہاتھ سے نکل گیا، جو میرا عہدہ تھا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. بہت بدرجے مجبوری اپنے آپ کو نیچا کر کے عرض کرتا ہوں، ہمارے محلوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں آ گئی. اگر کبھی کسی کو امامت سے ہٹا کر دوسرے کو کر دیا جائے، الامان الحفیظ، ہماری زبان سے وہ جملے نکلتے ہیں کہ اللہ کے پاک گھر میں ہم ان کو ادا نہیں کر سکتے. میں سچ کہتا ہوں، تنہائی بنیاد پر کہ آپ کو کسی وجہ سے بھلے سے وہ وجہ جائز رہی ہو، کسی بنیاد پر آپ کو ہٹا دیا گیا، آپ نے یہ تو غور نہیں کیا کہ یہ مسئلہ کیا تھا، کس بنیاد کے اوپر، بلکہ آپ نے مسئلے کو مسئلہ بنا دیا، ایک معمولی درجے کے مسئلے کو. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی، اس نے خلاف کی مخالفت کی. اور یہ ظالم کون ہے؟ آپ حدیث شریف کی کتابوں کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا، ام المؤمنین کے خلاف الزام لگانے میں نمبر 1 پر، دنیا کو بھڑکانے میں نمبر 1 پر، قوموں کو آپ کے خلاف بلا کر لانے میں نمبر 1 پر، مدینے کے خلاف محاذ بنانے اور جمع کرنے میں انسانوں میں نمبر 1 پر. یہ وہ ظالم انسان تھا جس کا بدترین کردار ہے ساری دنیا کو مدینے کے خلاف جمع کرنے میں. اس نے زندگی بھر یہ کیا، مگر ہر انسان کے لیے ایک وقت ہے. یہ انسان آخر میں بیمار پڑا، اور بیمار پڑنے کے بعد بہت بیماری بڑی اور بڑی اور بڑی. ان کے جو بیٹے تھے حضور پاک علیہ السلام کے سچے عاشق، آپ کے سچے صحابی، واقعتاً 100% آپ پر ایمان رکھنے والے، اپنے تعلق مع اللہ میں بے مثال صحابی. انہوں نے ایک موقع بنا کر یہ بات کہی، حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ابا جان بیمار چل رہے ہیں اور بالکل آخری حال میں ہیں، اور بیٹا باپ کے کرتوتوں سے واقف ہے، بیٹا باپ کے کرتوتوں سے واقف ہے کہ باپ نے زندگی بھر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کیا. کتنے ادب اور احترام سے آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں بیٹھ کر، اللہ کے رسول علیہ السلام اگر آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں، میں اپنے باپ کو وہ کرتا پہنا دوں، ہو سکتا ہے امام نے شاید درست ہوتا. لکھا ہے لکھنے والوں نے شاید اس اللہ کے بندے کے ذہن میں یہ بات کی. جب یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا تو نابینا یعقوب کی آنکھیں واپس آ گئی. بولے ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کے دل کی آنکھیں واپس آ جائیں، میرے باپ کی آنکھیں تو ہیں، شاید اس کے دل کی آنکھیں واپس آ جائیں. اور یہ اتنی بدترین ہونا، شریف باپ اپنے بگڑے ہوئے باپ کے لیے کیا کیا جتن کرتے. قربان جائیں رحمت للعالمین پر. حضور پاک علیہ السلام نے پوری بات سنی اور آپ نے اس کے بعد اپنا کرتا عنایت. آپ کو سب کچھ معلوم ہے ساتھ میں کیا کیا ہے ہمارے خلاف. بڑا پن کس کو کہتے ہیں، ماں بھی کس کو کہتے ہیں، تسامو کس کو کہتے ہیں، اب وہ درگزر کس کو کہتے ہیں، انسانوں کو نوازنا کس کو کہتے ہیں. میرے عزیزوں یہ الفاظ ڈکشنری کے نہیں، آپ کو 100% اس پر عمل کر کے دنیا کے اندر اپنے وجود کو باقی رکھنا اور اپنے وجود کو انسانوں کے درمیان عام کرنے کے لیے یہ وہ صفات ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے دنیا کے میدانوں میں اترے گا تو یقیناً اس کو کامیابی اس کے حصے میں آتا رہے گی. یہ نظام اللہ کا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کرتا عنایت فرمایا. اس کے بعد ظاہر بات ہے جو بات قدر میں تھی وہ نہ ہوا، ہدایت تھی کہ ملنے والی نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی اور وہ چلا گیا دنیا سے. آپ ذرا دیکھیں کہ بیٹا کیا تعلق ہے اپنے باپ کے ساتھ، اب بھی مایوس نہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر دوبارہ کہنے لگے کہ ابا جان کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ابا تو چلے گئے دنیا سے، ایک درخواست لے کر آئے. کہا فرماؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا. کیا خوشی، کس کو کہتے رحمت للعالمین. کیا اس اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف سے دل ملا، ساری دنیا کا درد لیے ہوئے، ہر وقت معافی اور معافی اور معافی اور معافی. میرے عزیزوں معاف کرنے والی خصلتوں کو اپناؤ. اسی لیے قرآن مجید میں اما ما ينفع الناس، جو چیز انسانوں کو نفع دیتی ہے رب العالمین کا قانون ہے، رب العالمین کا تقدیری نظام ہے کہ رب العالمین زمین میں اس کو ٹکنے کا موقع دیتا ہے. اور جو چیز اپنے آپ نفع بخش نہیں ہوتی رب العالمین اس کو بتا دیتا ہے کہ جب تمہارا کوئی وجود نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بات سنی اور بات سننے کے بعد فرمایا ٹھیک ہے جب تم انتظام کرو ہم آتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لیا اور صحابہ کرام کو لے کر آپ تشریف لے گئے. جب جنازہ لا کر رکھا گیا آپ آگے آئے اور صفیں بن گئی. یہ موقع ہے تاریخ اسلام کا پہلا موقع کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر تشریف لے.
اور بڑے اس سے کہا کیا حدیث میں آتا ہے آپ نے دامن کو پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کیا نہیں کیا ہے دنیا میں آپ کے خلاف؟ کبھی کبھی انسان پر ایسے جذبات طاری ہوتے ہیں وہ یہ بھول جاتا ہے میں کس سے بات کروں۔ اس دنیا میں رب العالمین کا سب سے بڑا بندہ ہے، اس دنیا میں رب العالمین کی جانب سے دیے ہوئے علم کا سب سے زیادہ جاننے والا بندہ ہے، اور میں کس انسان کی شکایتیں کر رہا ہوں؟ یہ اللہ کا بندہ، یہ رسول اعظم، یہ پیغمبر جو ہمارے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت عمر جانتے تھے، لیکن جذبات کی بنیاد پر یہ بات ذہن سے نکل گئی تو میں یہ بات کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ آپ نے ارادہ فرمایا اور آپ خاموش کھڑے رہے، خاموش کھڑے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا قرآن مجید میں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بھی تو آیا ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ ان کو معاف کرے گا۔ کس کو آئے پیار دلا رہے ہیں؟ کیا پیار کا موقع کہنے کی ایک انتظار ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عالی بھی ہے، اور آخری درجے کی سعادت مندی بھی، اور آخری درجے کی محبت بھی، اور ایک طرف قرآن پر اعتماد، ایک طرف اللہ کے رسول سے محبت، بڑے لڑکتے کانپتے عجیب و غریب انداز میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن نے یہی تو آیا ہے۔ ذہن سے بات نکل گئی، میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ ان سے جن پر قرآن اترا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جملہ فرمایا کہ عمر 70 مرتبہ کو تو منع کیا گیا ہے، اگر اس کی مغفرت 71 مرتبہ میں سے اگر ہوگی تو میں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگوں، میں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگوں۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد جیسے ہی آپ نے نماز پڑھائی جبریل علیہ قرآن کی آیتیں لے کر آئے اور اس کے بعد فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات، اے پیغمبر آئندہ انتظار کا کوئی مرے گا آپ اس کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ ولا تقم علی قبری، فل اسٹاپ، بات ختم ہو گئی، یہاں تک کا موقع تھا، اس کے بعد نہیں، آپ کسی کے قبر کے اوپر بھی نہیں جائیں گے۔ معجم طبرانی کی روایت میں آتا ہے حضرت مولانا شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر نقل کی ہے کہ ایک موقع پر آپ تشریف لائیں اور منبر رسول کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر تقریباً 24 کے کم و بیش تمام منافقین کا نام لے کر فرمایا اٹھ جائے یہاں سے، ہم کا منافق نکل باہر ہو۔ مسجد سے آپ نے 24 کو نکالا ہے، کیا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ نکل جائے۔ میں نے یہ کہنا اس لیے کہا آپ سے، یہ بات اس لیے آتی تھی میرے عزیزوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں توبہ کا دروازہ جب کبھی بند ہوگا سو ہوگا، مگر بعض گناہ اپنے لیے توبہ کا دروازہ جلدی بند کر دیتے۔ اور یہ وہ کیا ہے؟ منافقین کے گناہ کیا ہیں؟ اس تفصیل میں جاؤں گا تو وقت لمبے سے لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شاندار موقع دیا ہے، آپ ایک مدرسے میں موجود ہیں، نمازوں کے بنانے کا موقع ہے، تعلق مع اللہ کا موقع ہے، درس صلاحیتوں کو پیدا کرنے کا موقع ہے۔ کسی اللہ کے بندے کو سامنے رکھو اور اللہ کے بندے کو سامنے رکھ کر ان کے مطابق، ان کے اسٹائل کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو۔ اور یہ دنیا اللہ کا شکر امت باغ نہیں ہوئی ہے، اللہ کا شکر امت مری نہیں ہے۔ میں نے آج یہ بات ایک مسجد کے افتتاح کے موقع پر آج دیکھی تھی کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں باطل یہ پلان بنا کر لایا ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ ویران ہو جائیں یا ان پر تالے پڑ جائیں، یا ان میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ رہے، یا ان میں کوئی پیشانی کا جھکانے والا نہ ہو۔ اور ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف باطل ایسی جان لے کر آیا ہے، آپ یقین جانیں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ کر جا رہا ہوں، اگر یہ والے حالات دنیا کی کسی اور قوم پر آ گئے ہوتے اس قوم نے اپنے وجود کو کھو دیا ہوتا۔ مگر الحمدللہ امت اپنے دل میں عزائم رکھتی ہے، ہمت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، حوصلہ رکھتی ہے، ایمان کے ساتھ جینے کا طریقہ رکھتی ہے، اپنے گناہ ہزار اس کے باوجود مگر الحمدللہ مساجد کے ساتھ محبت، اپنے دینی اداروں سے محبت، اپنے دینی اداروں کا خیال، وہاں کے پڑھانے والوں کا خیال۔ جس نگاہ سے دنیا آپ کو دیکھتی ہے، ایک موقع پر سنبھل کے ایک بڑے سرمایہ دار نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے یہاں لوگوں کو کیا تنخواہیں دیتے ہیں؟ میں نے کہا 10,000 11,000 12,000، اگر کہیں پر 15 کہیں پر 20، کہنے لگے صرف اتنی۔ میں نے کہا نہیں، سنو کان کھول کر کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں تنخواہ 30,000 کی ہے، مگر پلس 5 کروڑ کی عزت ہے جو تمہارے باپ کو بھی نصیب نہیں۔ اطمینان کی بات کرو، جمنے کی بات کرو، اعتماد کی بات کرو، دنیا میں ٹکنے کی بات کرو۔ یہ رب العالمین نے دنیا اس لیے نہیں
اپنے سینے میں وہ علم رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر دنیا میں آپ کو عزت ملے گی. مگر میرے عزیزوں دو کام کر رہے ہیں یہاں پہ جانے کے بعد. جو لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان سے نہیں, میں اپنے جگر کے ٹکڑوں سے, اپنے طلبہ سے, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے کہہ رہا ہوں, ایک بات تو یہ زندگی میں بیٹھا لو, لا اسألکم علیہ اجرا, لا اسألکم علیہ اجرا. جب دنیا کے میدانوں میں جاؤ تو دنیا سے کھل کر کے کہہ دو ہم تمہاری ہدایت کے متمنی, ہم تمہارے خیر خواہ, ہم تمہاری صلاحیت کے متمنی, ہم تمہاری عافیتوں کے چاہنے والے, ہم دنیا کے اندر تمہیں دیکھ کر دیکھنے والے, مگر ہماری نگاہ تمہارے مال و متا پر نہیں. یہ مال و متا تمہیں مبارک, مگر تم ہماری لائن میں, ہمارے دین میں, ہماری دعوت میں تم ہمارا ساتھ دینے والے بنو. پھر دیکھو دنیا آپ کو پل کو نظر دے. ایک بات اور دوسری اور عرض کر دوں کہ یوسف علیہ السلام کی کہانی جب انتہا کو پہنچی اور پہنچنے کے بعد بادشاہ وقت نے عدالت کو اپنے گھر پر لٹوایا, محل میں ساری عورتوں کو بلایا جس نے یوسف علیہ السلام کے خلاف چال چلی تھی, کہا کہ سب آ جاؤ, اور سب کو بلایا گیا اور ساری عورتوں سے ایک بات کہی تھی, ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. یہ بتاؤ معاملہ ہے کیا, معاملہ ہے کیا, تم نے کیا گڑبڑی کی, تم کیوں یوسف کے پیچھے پڑ گئی, یہ ساری باتیں. اب بتاؤ کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے. میرے عزیزوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو, اپنے کانوں کو کھول کر. تمام عورتوں نے بابا کے دوہن اور پوری صراحت کے ساتھ اعلان کیا, ما علمنا علیہ من سوء. ہم نے تو کوشش کی مگر یوسف کے دامن کا دھبا نہ ملا, ہم نے تو کوشش کی مگر یوسف کے دامن کا دھبا نہ ملا. جب ساری دنیا یہ گواہی دے دے گی تو قرآن کو پڑھو اور جہاں سے کام و کارا ختم ہوتا ہے ان آیتوں کے اوپر, اور اس کے بعد قرآن کہتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اس کے بعد ہم نے زمین یوسف کو ٹھکا دیا, اس کے بعد قدموں کو جما دیا. آپ قوم کے سامنے جاؤ اور ساری کی ساری قوم یہ کہہ دے ہم نے تمہارے دامن پر کبھی دھبا نہیں دیکھا, ہم نے تمہاری زبان میں کبھی میل نہیں دیکھا, ہم نے تمہاری آنکھوں میں کبھی میل نہیں دیکھا, ہم نے تمہیں کبھی گندا سنتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے کبھی تمہیں فلمیں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے تمہیں کبھی بدنگاہی نہیں دیکھا. میں نے یہ جملہ ایک موقع پر حضرت مولانا علی نصاب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا. فرمایا کرتے تھے منبر پر بیٹھ کر یہ بات کہا کرتے تھے. حضرت کی تقریر ایک مدرسہ کھولنے کے بعد ہوتی تھی ایک رمضان مبارک سے, اور یہ فرمایا کرتے تھے میرے عزیزوں ان باتوں پر عمل کر لو, اگر اس پر عمل کرنے کے بعد دنیا میں کامیابی نہ ملے علی بھی آ کر کے روان پکڑ لینا میں. ہم نے کئی بات کے اوپر عمل کیا مگر ہمارے حصے میں ٹھوکریں آئی اور ہمارے حصے میں پریشانی آئی. فرماتے کہ عمل کرو گے دنیا اپنے سینے کو کھول دے گی, دنیا اپنے دل کو کھول دے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے, آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, آپ کے ادارے کو قبول فرمائے. ادارے کا وجود تو آپ کے ذریعے ہے, ادارے کا وجود آپ کی تعلیمی صلاحیتوں کے ذریعے ہے. یہاں سے وہ ہیرا بن کر نکلو. اس زمانے میں اس ہیرے کی ضرورت ہے. سچی بات یہ ہے کوئی زمانہ تھا کہ دنیا صلاحیت کے لوگ چلا کرتے تھے, کمزور صلاحیتوں کے لوگ چلا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر کمزور صلاحیت کے ڈاکٹر کو قوم ماننے کو تیار نہیں, کمزور صلاحیت کا وکیل ماننے کو تیار نہیں, کمزور صلاحیتوں کا جج ماننے کو تیار نہیں. میں بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کمزور صلاحیتوں کے تو عالم کو بھی قوم ماننے کو تیار نہیں. آج اللہ نے موقع دیا ہے, رب العالمین نے محنت سے آپ کو بالکل بے نیاز کیا. یہ سارا دارالاقامت, یہ سارا کھانے کا انتظام, یہ سارا پانی کا انتظام, یہ شاندار درسگاہیں, یہ عظیم الشان مدرسین اور اساتذہ کرام آپ کے پڑھانے والے, اس کے بعد تعلیم کے نہ ہونے کا کیا سوال ہے. اس کا لازم مطلب یہ نکلے گا یا تو ہم نے سچا ارادہ نہ کیا, یا اگر ہمارے طلب نہ ہوئی, یا ہم کسی گناہ میں لگے ہوئے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں کنارے کر دیا. ورنہ اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اچھی تعلیم نہ ہو, اچھی صلاحیتیں نہ بنے, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. رب کریم قبول فرما لے. اللہ آپ میں مجددین پیدا فرما دے, اللہ آپ امام ربانی پیدا فرما دے. ایک ایک اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں ہر ایک کو ایسا بنا دے جو ایک ایک ہمارے پورے ملک کے لیے کافی ہو. پورے یقین کے ساتھ مانو, تعلق معاملہ پیدا کرو, اپنے اساتذہ کرام سے معلوم کر کے صبح شام کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت استغفار کا معمول بناؤ, کچھ درود شریف کا معمول بناؤ, تلاوت کی پابندی کرو, اور اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. جب تک دامن بچ جائے گا گناہوں سے, اپنی ترقی کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے, اور اس کے بعد خود یہ کہو گے جو سبق حق میں یاد ہوتا تھا, اللہ کا شکر ہے وہ سبق تو منٹوں میں یاد ہو جاتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا ہمارے کوئی گناہ بڑے بڑے نہیں ہیں, یہ معمولی درجے کے گناہ ہیں جو ہماری کمر کے اوپر چپک گئے, اور ان سے اپنے آپ کو بچانا کوئی مشکل کام نہیں. ایک گناہگار بھائی کی, ایک آنے والے مہمان کی یہ کوئی باتیں
آپ کے سامنے کی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اچھا خاصا وقت آپ کا گزر چکا ہے۔ آج جمعہ کا دن آپ نے بڑے پیار آپ یقیناً گزارا ہوگا، وہ یقین سے اللہ سے مانگا۔ یاد رکھو یہ ہاتھ کا اٹھانا دعا نہیں ہے، جو زبان سے جملے نکلتے ہیں دعا وہ نہیں ہے، وہ تو دعا کے جملے ہیں، یہ تو دعا کا طریقہ ہے۔ دعا تو وہ ہے جو انسان کے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ بڑا پیارا مجمع ہے، اس میں کتنے حفاظ ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنے شب بیدار ہیں، کتنے رات کے رونے والے، پورے یقین سے پاکستانی امت کے لیے، اپنے آپ کے لیے، مدرسے کے لیے، اپنے خاص طور سے اس مدرسے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بڑی یاد سے حفاظت فرمائے۔ جب بندہ پورے یقین سے مانگتا ہے رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور 100% یقین کرو کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں اللہ کی بات سنیے، اللہ وہی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ایسی دعا کی توفیق بھی دے دے اور اللہ اپنے کام سے قبول کرے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الملك كله، اللهم لك العز كله، اللهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول۔ پیارے اللہ تیرے عاجز مسکین بندے، اللہ تیرے عاجز مسکین بندے، اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں، اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ مالک اپنے بندہ کو اپنے سامنے بٹھا رکھے، اللہ ان کا حساب قائم کیا۔ پیارے اللہ ہماری حقیقت سے آپ واقف ہیں، ہم دیکھنے میں آپ کے بندے، اللہ اقرار کرتے ہیں تیرے گھر میں اندر کی گھنٹے۔ پیارے اللہ مگر تیرا دل چھوڑ کر کہاں جائیں؟ رب کریم تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ پیارے اللہ تو سب کچھ ہے، پیارے اللہ تو سب کچھ ہے۔ مالک رات کو دنیا اپنے دروازے بند کر سو جاتی ہے، پیارے اللہ ایک تیرا دروازہ ہے جو پوری رات 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اے پیارے اللہ ناراض ہونے کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ دیکھ میں ناراض ہوتا ہے، اور انجان کے اعتبار سے تیری صفت ہے تو سب سے پہلے راضی ہو جاتا ہے۔ اے رب کریم جب 100 قدر والا تیری طرف کو آیا تو نے پڑھ کر تیری رحمت میں استقبال کیا۔ اے پیارے اللہ جس انسان نے اپنے آپ میں آگ لگوائی اور اس کے بیٹوں نے اس کو جلا کر اڑا دیا اور بہا دیا، آپ نے فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے آپ کے سامنے کہا کہ تجھ سے ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا میرے بندے سیدھا جنت میں چلا جا۔ اے پیارے اللہ یہ تیری رحمتوں کے عنوان ہیں، اللہ یہ تیری ودود ہونے کے عنوان ہیں، اللہ تیرے رحمان اور رحیم ہونے کے عنوان ہیں۔ اے رب کریم یہ بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہمارے دل میں کچھ ضروریات ہیں، ہمارے دل میں کچھ حاجتیں ہیں، رب کریم حالات نے ہمارے چاروں طرف بسیرا کر دیا۔ اے پیارے اللہ لگتا ہے کچھ نگاہ لگ گئی، اے رب کریم حالات کو ڈاواڈول ہو گئے، مالک تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں، اور کون سنے گا تیرے سوا؟ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی سمیع نہیں، تیرے سوا کوئی علیم نہیں، تیرے سوا کوئی پیارا رب نہیں۔ اے رب کریم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے پیارے اللہ علم نافع نصیب فرما دیجیے، علم نافع نصیب فرما دیجیے، علم نافع نصیب فرما دیجیے، قلب خاشع نصیب فرما دیجیے، لسان ذاکر نصیب فرما دیجیے، آہوزاری نصیب فرما دیجیے، اپنے تعلق کی نعمت نصیب فرما دیجیے، اپنی یاد میں مچلنا نصیب فرما دیجیے، راتوں کو رونا نصیب فرما دیجیے، اللہ شرطدار بنا دیجیے، اے پیارے اللہ شرطدار بنا دیجیے، اللہ شرطدار بنا دیجیے، اللہ شرطدار بنا دیجیے۔ اے رب کریم کتنے حافظ ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان میں کتنے علماء ہیں اور کتنے حدیث کی کتابوں کے پڑھانے والے ہیں۔ اے پیارے اللہ سب تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے رب کریم تجھے کیا بتائیں، تو علام الغیوب ہے، یعلم السر والأخفى تیری صفت ہے، یعلم خائنۃ الاعین تیری صفت ہے۔ اے پیارے اللہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں مالک تو اچھی طرح سے جانتا ہے، یہ گنہگار تیرا بندہ، یہ گنہگار تیرا بندہ، اے یہ گنہگار تیرا بندہ ان پاک والوں کے بیچ
میں بیٹھ کر تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ اس کشتی کو پار لگا دے، اس کشتی کو پار لگا دے، اس کشتی کو پار لگا دے، اس کو کہن کو دور فرما دے، اس کے کہن کو دور فرما دے، اس کے کہن کو دور فرما دے، اللہ اس دین کے قلعے کو بچا لے، اس دین کے قلعے کو بچا لے، اس دینی مدرسے کو بچا لے، اس دینی مدرسے کو بچا لے، واقعیتاً کواقعیت الولی، اے اللہ بچوں کو بچاتا ہے تو ہڈیوں کے ٹوٹنے سے، اے پیارے اللہ ادارے کو بچا لیجیے، ادارے کو بچا لیجیے، ادارے کو بچا لیجیے، ادارے کو بچا لیجیے، اے رب کریم آج تو مان چاہیے، اے رب کریم آج مان چاہیے، اے رب کریم آج مان چاہیے، اے رب کریم آج مان چاہیے، اور آج من جائیے، آج من جائیے، اے پیارے اللہ آج قبول فرما لیجیے، آج قبول فرما لیجیے، رحمتیں اتار دیجیے، ان دنوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے اعمال بد کو معاف کر دیجیے، اے اللہ تیری ذاتی صفت تو غصہ ہونا نہیں ہے، ہمارے اعمال بد نے تجھ کو ناراض کر دیا، ہماری غلطیوں نے تجھ کو ناراض کر دیا، ہمارے گناہوں نے تجھ کو ناراض کر دیا، اے پیارے اللہ چہرہ نہ پھیریے گا، چہرہ نہ پھیریے گا، اللہ مل جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، اے رب کریم رحم فرما دے، 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 ان کے قرآن کے پڑھنے کا واسطہ، ان کے حدیث کے پڑھنے کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی پیاری حدیثوں کا واسطہ، تجھے تیرے کلام پاک کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کی صفت کا واسطہ، اے رب کریم تمام مدارس کی حفاظت کرنا، خاص طور سے اس ادارے کو بچا لیجیے، اس کے نظام کو بچا لیجیے، اس کے چلن کو بچا لیجیے، اس کی مسجد کو ویرانگی سے بچا لیجیے، اس مدرسے کو ویرانگی سے بچا لیجیے، رب کریم یہ نامہ آپ نے یہاں پر لگایا، اللہ اس کو جاری اور ساری رکھیے، اے پیارے اللہ مدرسین کو قبول فرما، مدرسین کو قبول فرما، اساتذہ کرام کو قبول فرما، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، اے پیارے اللہ قبول فرما لے، کام کرنے والوں کو قبول فرما، ذمہ داروں کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ نفاق سے بچا لیجیے، 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 یہ نفاق کی اتنی خطرناک بیماری تیرے نبی نے نماز پڑھا دی مگر تو نے معاف کرنے پر تو آمادہ نہ ہوا، اللہ کتنی توجہ دے رہے ہوں گے اور جیسے اس منافق کی نماز پڑھ کر کہہ رہے ہوں گے اللہم اغفر لحینا، اور کتنی توجہ دی ہوگی اور کتنا آپ کو بنانے کی کوشش کی ہوگی، اے پیارے اللہ مگر آپ پھر بھی نہ مانے، آپ نے فرمایا نہیں آئندہ ان کی نماز مت پڑھانا، اے رب کریم نفاق سے بچا لے، دو رنگی سے بچا لے، دو طرح کی باتوں سے بچا لے، یکسوئی نصیب فرما دے، توحید کا رنگ نصیب فرما، توحید کا رنگ نصیب فرما، اپنی عاشقی نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے دین پر چلن نصیب فرما، رب کریم تمام اداروں کی حفاظت کرنا، تمام خانقاہوں کی حفاظت کرنا، تمام مدارس کی حفاظت کرنا، تمام مراکز کی حفاظت کرنا، اے پیارے اللہ ان بچوں نے اس آنے والے مہمان کو اپنے دل میں جگہ دی، انہوں نے پیار کی نگاہ سے دیکھا، اے اللہ ان کو مجدد بنا دے، اپنے وقت کا امام ربانی بنا دے، تیرے نبی کی امت کو مجددانہ دور کی ضرورت ہے، اے رب کریم یہ کوئی آپ کو بتانا نہیں، یہ تو فقیر کی صدا ہے، ان میں سے ایک کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول کرنا، ان کے گھر والوں کو قبول کرنا، ان کے گھر والوں کو قبول کرنا، ان کا عزت اور اقارب کو قبول کرنا، ان میں سے ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرنا، ہر ایک کی تکلیف کو دور کرنا، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرنا، اللہ ان کے ذہن کو کھول دے، اپنے وقت کا امام احمد بنا دے، اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ بنا دے، اپنے وقت کا امام شافعی بنا دے، اپنے وقت کا نانوتوی بنا دے، اپنے وقت کا جمہوری بنا دے، پیارے اللہ تیری رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے، تیری طاقت کہیں نہیں گئی، وہ باقی دے دے، وہ پاک دامنی دے دے، وہ پاک دامنی دے دے جس کے بعد آپ انسانوں کو بنایا کرتے ہیں، اے رب کریم کتنے گناہ ہوئے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری نمازوں کو درست فرما دے، ہمیں استغفار والا بنا دے، ہمیں ذکر و اذکار والا بنا دے، ہمیں قرآن کی لذت نصیب فرما اور قرآن کا تعلق نصیب فرما، اپنے نبی کی اتباع نصیب فرما، اے پیارے اللہ یہ کتنے مدرسین ہیں اور یہ کتنے زمانے سے آپ کے دین کو پڑھا ہے، اے پیارے اللہ کرم فرما دیجیے، ان کے دل کو حوصلہ دے دیجیے، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے، ان کی
کی حاجتیں پوری فرما دیجیے، ان کی حاجتیں پوری فرما دیجیے، ان کے گھروں کے بوجھ کو دور فرما، اے رب کریم خوشحال زندگی نصیب فرما، گھروں کی تنگی کو دور فرما، اے رب کریم قبول فرما لیجیے، اے پیارے اللہ قبول فرما لیجیے، مدرسے کی حاجتیں پوری فرما، مدرسے کے بوجھ کو دور فرما، مدرسے کی ضروریات کو اپنے کرم سے پورا فرما، اے اللہ خیر سے پورا کرا دیجیے، اللہ خیر سے پورا کرا دیجیے، اللہ خیر سے پورا کرا دیجیے، اے اللہ سنتے چلے آئے ہیں تو مسافروں کی سنتا ہے، تو سنتے چلے آئے ہیں تو سفید داڑھی والوں کے ہاتھ خالی واپس نہیں کرتا، اے فقیروں کی صدا کے سننے والے، اے فقیروں کی صدا کے سننے والے، اے مسافروں کو گھر کے پہنچنے سے پہلے ان کی دعا کے قبول کرنے والے، اے رب کریم دعا کو قبول فرما لے، دعا کو قبول فرما لے، دعا کو قبول فرما لے، اللہ ان کے گھروں کے اندر آبادی نصیب فرما، قرآن کو آباد فرما دے اور دینی زندگی مقدر فرما دے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہماری خواتین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جس نے جس دعا کے لیے کہا قبول فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جن کی جو حاجت ہے اپنے کرم سے پوری فرما، اے اللہ جو لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمناؤں کو پورا فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جنہوں نے اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا انہیں بدلہ دے دیجیے، جو سامنے سے محبت کی نگاہ سے دیکھ کر گزر گئے انہیں بھی شاید شان بدلہ دے دیجیے، اے پیارے اللہ آج مان جائیے، آج مان جائیے، آج قبول فرما لیجیے، اے اللہ دعا کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ختم کرنے سے پہلے ان قلوب میں سکون اتار دے، ان قلوب میں سکون اتار دے، ان پر تجلی اتار دے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اور ایک مرتبہ ان کے دل میں ڈال دیجیے کہ جاؤ تمہاری دعا قبول کر لی، اے رب کریم قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، آپ کے نبی نے صحابہ نے اور اولیاء اعظام نے یہ محدثین اعظام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی سب کچھ ہم سب کے حق میں قبول فرما، اے پیارے اللہ ان شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کے لیے پناہ مقدر فرما، رب کریم کتنے لوگ جا چکے، اللہ کتنے مریض ہیں اور کتنے دنیا سے چلے گئے جنہوں نے ادارے میں ساتھ دیا یا دنیا کے مختلف اداروں میں ساتھ دیا، رب کریم مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، عافیت کا عطا بنا دیجیے، رحمتیں اتار دیجیے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ قبول فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.